أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفله لكم وهم له ناصحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اس مجلس اعزا کے جناب شہزادی سلام اللہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں قبول ہونے کی نیت سے اس مجلس اعزا کے ساتھ ساتھ اس سال ایام اعزا میں اس بارگاہ میں اور دنیا میں جہاں کہیں پر بھی امام حسین کی عزاداری منعقد ہوئی ہے، ان تمام عزاداریوں کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ اسی طرح کی نیک توفیقات بحق شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ ہم سب کو خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے متصل اور منسلک رہنے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے امام حسین کی مظلوم بیٹی کے مصائب کے صدقے خدا تبارک تعالی ہماری اولاد کو راہ راست پر قائم دائم اور باقی رکھنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی نجات کے لیے جناب سکینہ کی یتیمی کے صدقے دنیا کے تمام یتیموں کو نجات اور تمام یتیموں کی مشکلات کے دور ہونے کے لیے اور ہم سب کو دنیاوی یتیمی کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے امام سے دوری کی یتیمی سے نجات حاصل ہونے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کربلا کی تمام شہادتوں کے صدقے جہاں کہیں پر بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، جہاں بھی حق اور باطل کی پیکار چل رہی ہے، شہدائے کربلا کی شہادت کے صدقے حق کی کامیابی نصیب ہونے کے لیے اور باطل اور ظالموں کی تباہی نیست و نابودی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. قرآن پاک کی ایک آیت ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی جس میں ایک کم سن بچی کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کی بہن. اب ان کا نام کیا تھا؟ دو الگ الگ جو ہے گزارشات ہیں، ایک تورات میں ایک اسلامی روایات میں. تورات میں لکھا گیا ہے کہ ان کا نام مریم تھا جو جناب موسیٰ کی بہن تھی، اور ہماری کتابوں میں روایات میں لکھا ہے کہ کلثوم تھا جناب موسیٰ کی بہن. عمر 6 سے 7 سال بتائی گئی ہے ان کی تھی جب حضرت موسیٰ کو حضرت موسیٰ کی ماں نے خدا کے حکم کے مطابق جان کی حفاظت کے لیے دریا میں ڈال دیا. حضرت موسیٰ کو جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی تو حضرت موسیٰ کی ماں نے ڈال دیا پانی میں صندوق میں رکھ کے. اب ماں نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ آپ تابوت کا پیچھا کرتے ہوئے جاؤ، دیکھو کہ یہ تابوت کہاں تک پہنچے گا. اب وہ بچی جو 6 سے 7 سال کی عمر ہے وہ پیچھا کرتے ہوئے جا رہی تو تابوت آگے بڑھتے بڑھتے فرعون کے دربار کے سامنے جا کے رک گیا. اب بچی نے دیکھا فرعون آیا، جناب آسیہ آئیں، بچے کو اٹھایا اور آپس میں کچھ گفتگو کر کے اندر لے جا رہے تھے. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے تمام دنیا کی ماؤں کے دودھ کو حضرت موسیٰ پر حرام کر دیا تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پی سکتے تھے اور پینے کی اجازت تھی تو اپنی ماں کا دودھ تھا. اب
دیگر مائیں جو وہاں پر تھی، اس لیے کہ جس کا بھی بچہ ولادت پاتا تو فرعون قتل کر دیتا. بچوں کا قتل بھی ہو جائے تو جو حاملہ عورت ہے زچگی کے بعد اس کے بدن میں دودھ کا سلسلہ جو باقی رہتا ہے جب تک کہ وہ کوئی طریقے سے اس کو بند نہ کر دے اور روک نہ لے. تو جو مائیں تھی وہاں پر اس زمانے میں جن کے بچوں کی ولادت ہوئی تھی، کئی ماؤں کو لایا گیا موسیٰ کے سامنے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پینے سے انکار کر دیا. تو یہ جو بچی ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے، جس کو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی، قالت، یہ بچی فرعون کے دربار میں گئی اور فرعون سے کہنے لگی هل ادلکم، میں آپ کو ایڈریس دوں، آپ کو ایڈریس دوں، کس چیز کا ایڈریس دوں؟ هل ادلکم اہل بیت، ایک ایسے گھرانے کا ایڈریس دوں جو اس بچے کو گود لے لیں، اس کی دیکھ بھال کریں، اس کی سرپرستی کریں، اس کو دودھ دے دیں، اور وہ اس کے لیے بڑے مہربان ہیں. وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اس بچے کے لیے وہ گھرانہ کیا ہے؟ مہربان ہے. تو فرعون نے کہا کہ لے کے آؤ جاؤ اس عورت کو جس کا تم ایڈریس بتا رہے ہو. تو جناب مریم، جناب موسیٰ کی ماں آئی ہیں اور انہوں نے بچے کو دودھ دینا شروع کیا. تو یہ جو آپ کی خدمت میں آیت ہے، اس میں ایک بچی کا تذکرہ ہے جس کی عمر 6 سے 7 سال، لیکن جو کام بچی نے کیا ہے، ایک نبی کی جان بچا دی. ایک نبی کی مشکل کو ایک 6 سے 7 سال کی بچی نے کیا کر دیا؟ دور کر دیا. اب اس بچی میں وہ سمجھداری، وہ شعور، وہ عقل جو تھی وہ کہاں سے آئی؟ دو کام کہہ سکتے ہیں یہاں پر. اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح سے موسیٰ پیغمبر کو معجزے سے پیدا کیا، ایسے ہی اللہ نے معجزہ کر دیا، اس بچی کے اندر بھی یہ طاقت دے دی. اگر یہ معجزے کے حد تک ہو، میرے لیے اور آپ کے لیے عبرت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے معجزہ، اب اللہ سے کہنا کہ پروردگار جیسے تو نے اس بچی کے لیے معجزہ کر کے اتنی بڑی سمجھداری تو نے دے دی، ہمیں بھی وہ معجزہ کر دے. تو معجزہ مخصوص اور خاص وقتوں میں ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا. لیکن دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ خود بچی نے، یہ بات ہم اکثر اپنے لیے اور مومنین کے لیے عرض کیا کرتے ہیں، کسی گھرانے میں پیدا ہو جانا کمال نہیں ہے، اس گھرانے کی قابلیتوں سے فائدہ اٹھانا کمال ہے. اگر ایک دیندار گھرانے میں ولادت ہو جائے اور بندہ دینداری نہ لے، اگر بندہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہو جائے اور شیعیت کی درک نہ رکھے، تو یہ بندہ ایک ایسی سہولت اور ایک ایسی نعمت سے محروم ہو رہا ہے جو اللہ نے اس کو بہت ہی آسانی سے کیا کر دی ہے، اس کی ولادت سے پہلے وہ نعمت تیار ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جناب موسیٰ کی بہن نے گھر کے ماحول سے فائدہ لیا. جس ماں کی گود میں موسیٰ جیسا نبی آ سکتا ہے، کیا کلثوم جیسی بیٹی نہیں آ سکتی؟ البتہ وہ خدا کا انتخاب تھا جناب موسیٰ کا، لیکن جناب کلثوم جو جناب موسیٰ کی بہن تھی، وہ انہوں نے خود یہ راستہ انتخاب کیا تھا کہ جب میرے لیے ماحول ایسی ماں اور ایسے گھرانے کا ملا ہے تو مجھے چاہیے کہ 7 سال کی عمر میں ایک نبی کی جان بچانے والا کام کروں. تو اس واقعے کو آپ یہاں پر لے جائیں رکھیں. اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا کردار، جب موسیٰ کے گھرانے میں تربیت پانے والی بچی 7 سال میں نبی کی جان بچاتی ہے، تو حسین کے گھر میں پرورش پانے والی بچی دین بچا دیتی ہے. اب یہ ماحول ایسے نہیں ہے کہ یہاں پر کچھ معجزہ ہو گیا ہے، بلکہ وہ ماحول سے. امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے، جب میں گھر آتا اور سکینہ کو دیکھتا تو میرے دل کو آرام مل جاتا. یہ ایک باپ نہیں کہہ رہا ہے، یہ وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ 3-4 سال کی عمر میں میرے بچی کا برتاؤ ایسا تھا کہ وقت کے امام کے دل کا سکون بنتا تھا. بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے آج ہمارے دعاؤں میں. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آج کی اس مجلس میں ایک بہت ہی جو ہے مہم بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. جناب کلثوم موسیٰ علیہ السلام کی بہن اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جناب علی اصغر کی بہن اور امام حسین کی دختر گرامی، ان 2 بیویوں کو ہم کیا لقب دیں؟ ہم ان 2 بیویوں کو کیا دیندار کہہ سکتے ہیں؟ یہ دیندار انہوں نے زندگی کی اور دیندار کردار ادا کیا، کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں ہے. بلکہ دین کے اعتبار سے ہر انسان
دو رویے اختیار کر سکتا ہے، ایک دیندار زندگی کرے، ایک دین مدار زندگی کرے۔ شاید نیا لفظ سنا، اب کے کانوں تک پہنچا۔ ایک دیندار زندگی ہے، ایک دین مدار زندگی ہے۔ ان دو بیویوں نے جو کام کیا اور کربلا والے نے جو کام کیا ہے وہ دیندار والا کام نہیں تھا، دین مدار والا کام تھا۔ اب کیا ہے دیندار، کیا ہے دین مدار، کیا ہے؟ اور اس کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے لیے روایت اور نہج البلاغہ کے سائے میں ایک سوال پڑھ دیں۔ دیندار زندگی یہ ہے کہ ایک بندہ دین کے اصول، احکام، قوانین اور قواعد کو پہچان لے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے اپنی نجی زندگی میں۔ نماز ادا ہو رہی ہے، روزے ماہ رمضان کے ادا ہو رہے ہیں، حج واجب ہو جائے تو حج ہو گیا، زکوٰۃ واجب ہو جائے تو زکوٰۃ ادا ہو گیا، خمس واجب ہو گیا تو خمس ادا ہو گیا۔ یہ جو ہم انفرادی طور پر، نجی طور پر ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ کہا جائے گا یہ بندہ دیندار زندگی کر رہا ہے۔ یہ دیندار زندگی ہے جہاں پر ہم اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کریں گے، اپنے وظائف کو وقت پر ادا کریں گے، اپنے دینی امور کو وقت پر اور صحیح طور پر ادا کریں گے۔ دوسرے کیا کر رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، مقصد کہاں تک جا رہا ہے اور ہماری سماجی زندگی کیا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر اس طریقے کی ہم زندگی کر رہے ہیں جس میں انفرادی طور پر ہماری نمازیں قضا نہیں، ہمارے دینی امور جو ہے پابندی ہماری بالکل صحیح ہے، اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو اس طریقے کی زندگی کو کہا جائے گا دیندار زندگی۔ اب دین مدار زندگی کیا ہے؟ دین مدار زندگی اس زندگی کو برقرار رکھتے ہوئے بندہ ایک قدم آگے بڑھ جائے، سماج کی فکر کرنا شروع کرے دینی اعتبار سے، قوم کی فکر کرنا شروع کرے دینی اعتبار سے، دین کی فکر کرنا شروع کرے دینی اعتبار سے۔ جو دیندار رہتے ہوئے اس کام کو انجام دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ بندہ دین مدار ہے، دین مدار ہے۔ اور دین جو ہم سے تقاضا کر رہا ہے وہ دیندار ہونے کا نہیں ہے، دین مدار ہونے کا ہے۔ ایک شخص آیا، پانچویں امام محمد علیہ السلام کی نورانی حدیث ہے کہ ایک بندہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر کہنے لگا، یا نبی اللہ، میں جوان ہو چکا ہوں، میں نے شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے، اب لڑکی کیسی ہو، گھرانہ کیسا ہو، آپ سے میں رہنمائی لینے کے لیے آیا ہوں، آپ سے میں گائیڈ لینے کے لیے آیا ہوں، برائے مہربانی مجھے بتائیں کس گھرانے کی لڑکی کو میں انتخاب کروں بے عنوان زوجہ، نکاح کے لیے؟ تو نبی کریم نے فرمایا اگر تلاش کر کے مل جاتا ہے تو دین مدار گھرانہ تلاش کرو، دیندار گھرانہ نہیں، دین مدار گھرانہ تلاش کرو۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا اگر پورا شہر ڈھونڈ لو ایک تو مل جائے تو بہت ہے، دینداروں کی بھیڑ لگی رہے گی تمہارے پاس، ہر جگہ تم کو دیندار ملیں گے، لیکن دین مدار، نبی نے ایک پرندے کی مثال دی وہاں پر کہ یہ اس پرندے کا دین مدار گھرانہ، دین مدار لوگ اس پرندے کی طرح۔ اس نے کہا یا نبی اللہ اس دین مداری میں اور پرندے میں کیا رابطہ ہے؟ کہا کہ یہ پرندہ بہت ہی کامیاب ہے، نایاب ہے، جیسے یہ پرندہ نایاب ہے دین مدار گھرانہ بھی نایاب ہے۔ دین مدار لوگ بھی دنیا میں کیا ہے؟ نایاب۔ اب یہ فرق کیا ہو جائے گا؟ دیندار زندگی کرنے اور دین مدار زندگی کرنے، دونوں کی توضیح آپ کو پتہ چل گئی۔ اب اس کے اندر کا فرق دیکھیں اور ایک بات کی طرف اشارہ کرنا، جناب سکینہ کی طرف لانا ہے۔ جناب سکینہ کی دینداری کو بھی ذکر کرنا ہے، دین مداری کو بھی، ٹھیک؟ دیندار اور دین مدار میں کیا فرق ہو جائے گا؟ دیندار میں یہ ہوگا کہ دیندار آدمی اگر مر جاتا ہے تو گھر والے روئیں گے، دین مدار آدمی مر جاتا ہے تو دنیا روئے گی۔ اس لیے کہ جہاں جہاں تک اس بندے کے اس دین مداری کا اثر پہنچا ہے وہاں کے لوگ اس کو یاد کریں گے۔
دین مدار. ابھی دین ہمارے وطن میں جو ہمارے عزیزوں کا انتقال ہوتا ہے، گھر والے روتے ہیں، پڑوس والے مجلس کر لی، بعضوں کے دیہات میں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا کوئی مر گیا ہے. اتفاق سے ابھی انہی دنوں میں تقریباً میرے والد محترم کا انتقال ہوا. 20 سال کا وقت گزر رہا ہے. 2006 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. خدا تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے والد کی بھی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. محمد 20 سال کا وقت گزر گیا ہمارے والد محترم کا انتقال ہوئے. ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک شہر میں، ہمارے گاؤں سے بہت ہی 7-8 کلومیٹر دور ایک شہر ہے. ہمارے والد صاحب کو لاری ڈپارٹمنٹ تھا ان کا، تو اسی ڈپارٹمنٹ کا ایک بندہ ہم سے کہنے لگا والد صاحب کیسے ہیں؟ میں نے کہا 20 سال ہو کس وجہ سے گئے ہوئے. 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بندے کو خبر نہیں 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. کیوں؟ یہ دیندار گھر لوگ ہوتے ہیں. دیندار لوگوں کی اطلاع محدود ہوتی ہے، لیکن دین مدار آدمی ایک کہیں مر جاتا ہے، کہیں اس کی جان جو ہے ختم ہو جاتی ہے، تو دنیا والے اس کو یاد کرنے لگتے ہیں. دنیا والے یاد کرتے ہیں. اور دیندار اور دین مدار میں، دیندار باقی رہنے کے لیے آپ میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو دیندار رکھ سکتے ہیں، لیکن دین مداری کے لیے میٹھی باتوں سے نہیں چلے گا. یہاں پر اس لیے کہ وہ حقیقت کو جگانا ہے. امام حسین علیہ السلام جناب حر کو دیندار بنانا نہیں چاہ رہے تھے، جناب حر کو دین مدار بنانا چاہ رہے تھے. ابھی آج ہم مطالعہ کے دوران اسی مجلس کے لیے جب مطالعہ کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ صرف تصور کرے وقت کا امام ہو اور ہم سے کہے کہ چل پاگل، تو ہم کتنے ایسے امام کے قدموں پر جھک کر کہتے ہیں کہ مولا میری زندگی میں آپ نے کیا دیکھ لیا کہ آپ نے مجھے پاگل کہہ دیا، مجھ میں کمی کیا ہے. جو امام کے قدموں پر جھک کر یہ عقیدے کے ساتھ کہ کہنے والا وقت کا امام ہے، امام بغیر وجہ کے نہیں کہتا، قدموں پہ گر جائے گا. جناب حر سے امام نے کہا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. امام کی آنکھوں سے آنکھیں جھکا کر کہا کہ مولا اگر یہ جملہ آپ کے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا تو میں اس کا جواب دیتا تھا، میں آپ کا جواب نہیں دوں. کہا اور وجہ کیا؟ اس لیے کہ خدا نہ کرے اگر میں وہ جواب دینا چاہوں تو آپ کی ماں فاطمہ ہے، میں فاطمہ کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا. کہا اور نماز کا وقت ہے، جاؤ اپنی جماعت کرو، اس لیے کہ تم تو مجھے امام نہیں مانتے، اپنی جماعت کرو. کہا کہ لعنت ہو جائے اس نماز پر جو نبی کا بیٹا جماعت کرے، میں الگ جماعت کروں. یہ دین مداری ہے. امام نے دیکھ لیا حر کے اندر کہ دین مدار. تو دین مدار ہونے کے لیے کبھی بھگایا جاتا ہے، کبھی ناراض کرنے کے جملے کہے جاتے ہیں. دیندار کرنے کے لیے میٹھی میٹھی باتیں کر سکتے ہیں. میٹھی باتوں سے بندہ دیندار تو بن سکتا ہے، دین مدار نہیں. افسوس ہمارے ممبروں سے دیندار بننے کی باتیں بہت کی جا رہی ہیں، دین مداری کی طرف بالکل ابھی لفظ ہی نیا ہے. دین مداری کے لیے ابھی ایک امام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام امام کا نہج البلاغہ میں یہ خطبہ ہے، خطبے کا ایک حصہ ہے. مسجد کوفہ میں لوگوں کی جمع غفیر، منبر پر امام. اب امام کے ان جملوں کو سن کر اگر ہم وہاں ہوتے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا؟ امام نے خطاب کر کے کہا کوفے کے لوگوں سے، اے مردوں کی شکل کے عورتوں. خطاب کرے، منبر پہ امام بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے جو مجمع ہے اس کو امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے جسم مردوں کی طرح ہے، تم مرد نہیں ہو. تمہارے ذہنوں میں بچوں جیسی عقل ہے، تمہارے فکرے پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی عورتوں جیسی ہے. تم نے مجھے امام مان کر مجھ پر ظلم کیا ہے، جس طرح کا امام تمہیں مجھے مان رہے ہو. میرا دل خون بھر گیا ہے اور میں مصیبتوں میں گر گیا ہوں تم لوگوں کی وجہ سے. یہ جملے کس کے لیے امام فرما رہے ہیں؟ نیچے بیٹھنے والوں کے لیے. کب کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ نہیں جو نماز میں آئے ہیں وہ دیندار ہے یا نہیں ہے. دیندار لوگوں کو دیکھ کر امام نے جب وہ دین مداری نہیں دیکھی،
امام نے دین مداری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں تمہیں جنگ کے لیے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے، باطل سے ڈٹنے کے لیے، باطل سے لڑنے کے لیے بلاتا ہوں، تو ایسے تم بھاگتے ہو میرے سے جیسے کہ کوئی جانور، کوئی بکریاں شیر کی دھاڑ سن کر بھاگتے ہیں۔ تو تمہاری دینداری جب تک دین مداری تک نہ پہنچے تو اس دینداری سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو امام کا یہ کلام تو آپ کی خدمت میں، جب انسان کو دین مدار بنانا ہوتا ہے وہاں پر انسان کو تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کڑوے گھونٹ برداشت کرنے پڑتے ہیں جب حقیقت سامنے آتی ہے انسان کی، اور امام ہے۔ ابھی آج شاید بندے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی ممبر پہ آنے والا کچھ اس طرح کی کڑوی باتیں کہہ دے تو بائیکاٹ کر دیں گے، ہٹا دیں گے، فلاں ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ سچائی سننے کی طاقت، قابلیت نہیں ہے۔ اب امام کے سامنے تو ایسے نہیں کر سکتے۔ جو امام کی بزم سے اٹھ کے گیا مطلب وہ جہنم جا رہا ہے، ختم۔ وہاں پر آپشن ہی نہیں ہے انسان کے پاس کہ بھائی میں امام کی خدمت میں اعتراض کر دوں۔ اب جو خطبے ہیں نہج البلاغہ میں امام کے، تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنی مختصر سی عمر میں یہ پیغام دنیا کو دیا ہے کہ دین مدار ہونے کے لیے انسان کو نہ عمر کی قید ہے، بس ماحول سے فائدہ لینا ہے۔ ماحول سے انسان کو وہ طاقت لینی ہے جو طاقت انسان کو دین مدار کر دے۔ تمام علماء کا یہ اتفاق ہے، آج اگر دین بچا ہوا ہے امام زمانہ کی غیبت میں، یہ دین مدار لوگوں کی وجہ سے ہے، دیندار لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر آج دین بچا ہے، اور تعداد کم ہے، دیندار لوگوں کی تعداد، خود امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے تو جیسے ہی کربلا میں امام نے قدم رکھا تو امام نے فرمایا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سوال کر لیا، بھائی وہاں تو ہزاروں کا ہزار، 4-4 ہزار، 5-5 ہزار کے جھنڈ آ رہے ہیں لشکر میں شامل ہونے کے لیے، آپ کے ہمراہی دینے کا کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، مولا بھائی کیا وجہ ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو آج کتابوں میں درج ہے، ضرور آپ نے سنا ہے، عربی ترجمہ اگر عرض کریں تو ضرور آپ جان جائیں گے۔ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانتہم۔ امام نے فرمایا کہ بہن مسئلہ یہ ہے کہ دیندار بہت ہے، دین مدار کم ہے۔ جو دین پر قربان ہونے والے، یہ کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے کل بچوں کی کلاس میں ایک مثال دی، بچے سے سوال کیا کہ سمجھیں کہ آپ باہر نکل رہے ہیں، آپ کے بلڈنگ کے سیکورٹی کے سامنے، سیکورٹی کوئی بھی آدمی کھڑا ہوا ہے لابی میں کہیں پر ہے، کوئی آدمی اس کو مارنا چاہ رہا ہے جس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ تو بچے نے کہا کہ میں وہاں سے چلا جاؤں گا، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ مجھ پر بھی حملہ کر دیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے میں جا کے وہاں کی گارڈ کو بتاؤں کہ بھائی کوئی بندہ کسی کو کیا کر رہا ہے، میں انوالو نہیں ہوں گا کیس میں، میں بھاگنے کی کوشش کروں گا اور جا کے سیکورٹی کو بتاؤں گا کہ اس طرح کا مسئلہ وہاں پر ہو رہا ہے تاکہ وہ کوئی ایکشن لے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر جو واقعہ ہم نے بتایا اگر اسی جگہ آپ کے بابا ہوتے، حملہ آپ کے بابا پر ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ کہ میں آگے بڑھتا، کوشش کرتا بچانے کی، کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا میں۔ تو کب یہ ہو سکتا ہے جب انسان کسی کو سمجھ کر دل میں محبت بسا لیتا ہے تب اس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر صرف چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھتے رہیں تو انسان قربان نہیں ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کربلا کے وقت اسلام کو دیکھنے والے کتنے تھے، اسلام کی محبت بسانے والے کتنے تھے۔ اسلام کی محبت جن کے دلوں میں تھی، انہوں نے جو امام کی خدمت میں آ کر باتیں کی ہیں، مولا ایک مرتبہ نہیں، چلے جاؤ میرے سامنے سے، میرے حضور سے، میری بارگاہ سے میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، میں تمہارے سے راضی بھی ہوں، جنت کی بھی ضمانت لے رہا ہوں، بیعت بھی واپس لے رہا ہوں۔ تو جواب جو تھا، مولا آپ کو چھوڑ کر جائیں کہاں؟ آپ کو چھوڑ کر جائیں کہاں؟ اگر ایک مرتبہ نہیں، جناب زہیر کا جواب، اگر مجھے قتل کر دیا جائے
میرے جنازے کو آگ لگا دے، میرے جنازے کی آگ سے جل کر بدن کے راگ کو ہوا میں بکھیر دیں، پھر مجھے دوبارہ زندگی دے کر کہیں کیا حسین کا ساتھ دو گے؟ تو میں کہوں گا حسین کا ساتھ دوں گا۔ یہ صرف ایک مرتبہ نہیں مولا، اگر یہی سلسلہ 1000 مرتبہ بھی کرے میرے ساتھ تو 1000 مرتبہ بھی یہ ساری مشکلات کو اٹھا کر آپ کا ساتھ میں رہوں گا، آپ کا ساتھ چھوڑوں گا۔ یہ کون کرتا ہے؟ جو بندہ، ہم نے یہیں پر مثال دی تھی، جو بندہ محبت اپنے دل میں بسا چکا ہے سمجھ کے، صرف دیکھ کر جو محبت ہوتی ہے۔ جیسے ہم لابی میں اس میں جا رہے ہیں لفٹوں میں، تو ہمارے بلڈنگ میں رہنے والے لوگ لفٹ میں ہر دن ملنا جلنا ہے، ہائے ہیلو تو ہوتا ہے، تو ہلکی سی محبت ہے، لیکن ایسی محبت نہیں جس پر جان قربان کر دے، جس پر اپنا مال قربان کر دے۔ ہاں بندہ پریشان ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے کا کسی کا نمبر نکال کے ہم اس کو کال کر دیں، بھائی آپ کا بھائی پریشان ہے، یہاں پہ آپ کا عزیز پریشان ہے۔ لیکن کب انسان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ جب انسان اس بندے کی گہری محبت اپنے دل میں بسائے سمجھ کے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ یہ ہم نے مثال دی تھی اسی بارگاہ میں ایک مرتبہ، اگر میں اور آپ ٹریول کر رہے ہوں بس میں، فلائٹ میں، بس میں، جس سیٹ پہ ہم بیٹھے ہو اور دوسرا کوئی پیسنجر بازو بیٹھا ہوا، اس کو نیند غالب آ جائے بندے پر، نیند جب اس پر غالب آ گئی، سو گیا وہ، تو آہستہ آہستہ اپنے سر لا کے ہمارے کاندھے پہ رکھ دیا، کیا ہمارا ریئیکشن ہوگا؟ ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کہ کیا مصیبت ہے نہیں، ایک مرتبہ دو مرتبہ شانہ ہلائیں گے تک اٹھ جائے، نہ اٹھے تو کہیں بھائی آپ نے کہاں کاندھا رکھ دیا، کہاں سر رکھ دیا؟ وہ بھی تعجب سے کہے گا بھائی سوری، ٹھیک ہے۔ ابھی اسی سفر میں آپ بیٹھے ہوں، آپ کا بیٹا ساتھ بیٹھا ہو، آپ کا بیٹا سو کر سر رکھ دے، آپ کہیں گے کیا مصیبت ہے؟ آپ نے بچہ سو گیا، سونے اٹھائیں گے نہیں جب تک پورا سفر ختم ہو جائے۔ اگر سفر ختم ہو کر بھی بچہ نہ اٹھے، گود میں اٹھائیں گے، کاندھے پہ رکھ کے لے کے جائیں گے گھر تک۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں پرایا تھا، وزن برداشت نہیں کیے، یا اپنا تھا، محبت سے وزن برداشت کیے، اس کو اٹھا کر بھی لے کر گئے۔ اگر دین کو ہم سمجھ جائیں تو یہ برتاؤ ایسے ہو جائیں گے۔ صرف دین کو سننے والے دیندار ایسے ہوتے ہیں کہ کاندھا رکھے تو ہٹ جائے، لیکن جو دین مدار ہوتے ہیں وہ مشکلات کو برداشت کرتے، اس لیے کہ جو میرا عزیز ہے وہ سویا ہوا ہے۔ یہ چیز جو ہے دین مدار اور دیندار کے لیے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں 2 مثالیں دینداری کی اور 2 مثالیں دین مداری کی۔ دینداری کیا تھا؟ اپنے انڈیویجل طور پر انسان دین کا پابند رہے۔ جناب سکینہ 4 سال کی عمر، شرعی اعتبار سے جو بلوغ تک پہنچنا ہے وہ عمر تک آپ نہیں تھی، لیکن جو چیزیں آپ کی زندگی میں ملتی ہیں، سب سے پہلی بات دینداری اتنی تھی کہ بچی جب تک زندہ تھی، بچی کی چادر چھن جانے پر رو رہی تھی۔ یہ کون رو سکتی ہے؟ جس کو حجاب اور پردے کی دینی مسئلے کی قدر معلوم۔ 4 سال کی بچی کو معلوم ہے کہ یہ پردہ اسلام میں خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے کتنا مہم ہے۔ جب یزیدی لشکر جناب سکینہ کا دامن جل چکا تھا، اب دوڑ رہی تھی شام غریباں، تو یزیدی لشکر کے سپاہی نے روک لیا جناب سکینہ کو، روک کے کہا کہ بیٹی رک جاؤ، میں آپ کے دامن کی آگ بجھا دوں۔ تو جناب سکینہ کا جواب کیا تھا وہاں پہ؟ مجھے جل کے مر جانا گوارا ہے، کسی نامحرم کا ہاتھ لگانا گوارا نہیں۔ یہ دینداری ہے۔ کس حد تک دین کی پابند، کن حالتوں میں، کن مسائل کے دوران، یہ آپ کی دینداری ہے۔ دوسرا، دین یہ کہتا ہے کہ زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل پیش آ جائیں، بندے کو راضی ہونا چاہیے، بندے کو رضن برضا ہی یہ جملہ زبان پہ جاری رکھنا چاہیے، اس لیے کہ خدا تبارک تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہو رہا ہے۔ تاریخ حیران ہے، دنگ ہے، زبان گنگ ہے تاریخ کی، کہ 4 سال کی بچی کربلا سے لے کے شہادت تک ایک اعتراضیہ جملہ کہ کیا ہو گیا، ایک جملہ بچی کی زبان پر کسی نے سنا نہیں۔ کس حد تک
اب یہ کس باپ کی بیٹی ہے؟ جس باپ نے شمر کی خنجر کے تلے، شمر کہتا ہے جب میں ذبح کر رہا تھا سر حسین کو تو میں نے دیکھا کہ حسین کے لب جنبش کر رہے ہیں، جب میں قریب پہنچا کہ دیکھوں حسین کیا کہہ رہے ہیں تو حسین کی زبان پر تھا الہی رضن برضائک، پروردگار تیری رضا پر حسین راضی۔ اس باپ کی یہ بیٹی تربیت پائی ہوئی، کہیں پر بھی یہ دینداری تھی جناب سکینہ کی۔ دین مداری کیا تھی؟ دین مداری ایک بچی کا مختلف مقامات پر اپنے باپ کو یاد کر کے آنسو بہا کر یزید کے لشکر سے وہ باطل کا نقاب الٹنا، یہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا کام تھا۔ یہ دین مداری تھی۔ کربلا تک دیندار، کربلا جب ختم ہوئی تو جناب سکینہ نے اپنی دین مداری کا سلسلہ شروع کیا۔ جہاں پر بھی جاتی بی بی سکینہ جو روتی تھی بابا کو یاد کر کے، یہ ہماری طرح کا یاد کرنا نہیں تھا کہ بابا یاد آ گئے تو ایک باپ کے موت پر بیٹی کو آنسو آتے ہی ہیں، نہیں نہیں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جو جملے کہہ کر روتی تھی، پتھر دل لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے رو دیتے تھے۔ جب شام کے لوگ اس راستے سے گزرتے جس قید خانے میں جناب سکینہ تھی، جناب سکینہ کا بیان سن کر عورتوں کے قدم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ وہ آتے تھے، بی بی سے کہتے تھے کہ بیٹی تجھ پر آخر ستم کیا ہو گیا جو اتنا درد بھرا مرثیہ پڑھ کے آپ آنسو بہاتی ہو۔ جب جناب سکینہ کے گود میں بابا کا سر آیا تو جناب سکینہ کی دین مداری، جناب سکینہ نے سر ہاتھ میں لے کر کہا کہ بابا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا اس کمسینی میں کس ظالم نے میرے سر سے آپ کا سایہ چھین لیا؟ کس ظالم نے میرے سر سے آپ کا سایہ چھین لیا؟ دیکھیں یہ دین مداری اور دینداری بہت بڑی چیز ہے۔ تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اور کربلا کا ہر شہید یہ پیغام ہم کو دے رہا ہے۔ جس شہید کی بھی آپ تاریخ پڑھ لیں، اس تاریخ میں آپ کو یہی ملے گا کہ ان کی زندگی دین مداری پر تھی، دینداری پر صرف نہیں۔ اور دین مدار وہی ہو سکتا ہے جو دیندار کو اچھی طرح سے پاس کر کے آگے بڑھ جائے، جب وہ محبت دین انسان کی زندگی میں آ جائے۔ ہماری جان قربان امام حسین علیہ السلام کی اس نورانی حدیث پر جب ظہر کے وقت کا ٹائم ہوا کربلا کے میدان میں، تو امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں میرے زندگی کی آخری نماز آپ کی جماعت میں پڑھوں۔ ادھر سے تیر برس رہے ہیں، نیزے برس رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، ادھر خطرے ہیں، جنازے ہیں، لاشیں ہیں، زخمے ہیں۔ آ کر کہتے ہیں مولا یہ شرف مجھے عطا کر دیں، میری زندگی کی آخری نماز آپ کی امامت میں ادا ہو جائے۔ امام نے وہاں پر جواب میں فرمایا خدا تجھے سچے نمازیوں میں سے قرار دے۔ یہ کون اس وقت اس مسئلے کا ذکر کر سکتا ہے جو بندہ دین کو اچھی طرح سے سمجھ چکا ہو۔ اب یہی بندہ جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں اس آخری نماز کے لیے، ایک شہید جن کا نام شاید یوسف کچھ اس طرح کا، کہ امام سے فرمایا کہ مولا میں آپ کا سپر بن کے کھڑا رہ جاؤں گا، آپ نماز ادا کریں۔ جب امام کی نماز ختم ہوئی تو اس امام کے صحابی کے بدن پر تقریباً 14 یا 17 تیر تھے۔ ادھر امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام کے گود میں گر گیا، آخری رمق تھی، کہا کہ مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ امام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اس وقت کہ کتنے بڑے دین مدار تم لوگ، کتنے بڑے دین۔ تو جناب سکینہ اپنے 4 سال کے سن میں کربلا سے جڑ کر یہ پیغام دے دیا کہ کربلا سے جڑے ہوئے لوگ دین مدار ہوتے ہیں، صرف دیندار نہیں ہوتے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں قربان کرنا پڑے گا اگر کربلا میں وہ دین مداری کے راہ پر ہم چلنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں، اپنی خواہشات نفسانی، بہت ساری چیزوں کو ہم قربان کریں گے تب جا کے وہ دین مداری کا جذبہ آئے گا۔ اگر ہم دیکھیں کہ وہ دین مداری پر ہم چل رہے ہیں، اور بندہ اپنا انالائز کر سکتا ہے، اپنی تحلیل کر سکتا ہے۔ ہماری جان قربان اس دین مداری کی راہ پر چلتے ہوئے جناب سکینہ نے کیا کیا ستم اٹھائے، کیا کیا ستم۔ ایک 4 سال کی بچی کے لیے جو درد بھرے مسائل بتائے جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ اپنے گھروں میں آپ دیکھیں 4 سال کی بچی، 4 سال کا بچہ ہے،
اس کا چہرہ بڑا نازک ہوتا ہے اور اس کے چہرے کا حجم سائز بڑا مختصر ہوتا ہے 4 سال کے بچوں کا، لیکن جو 50 سال 55 سال کے لوگ ہوتے ہیں ان کا پنجہ بڑا ہوتا ہے، اور مخصوصاً عرب کے لوگوں کا، اور وہ بھی فوجیوں کا، اس لیے کہ فوجی تلوار ہاتھ میں اٹھاتے اٹھاتے ان کے ہاتھ پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی مزدور کو ہاتھ میں ہاتھ ملائیں، آپ کا ہاتھ درد کرنے لگے گا اس کی سختی ہاتھ کی ہوتے ہوئے۔ اب جناب سکینہ پر جو تماچے لگے یہ کن چیزوں کے لیے جناب سکینہ تماچے کھا رہی ہیں؟ اپنے بابا کے مقصد کو بچانے کے لیے۔ سکینہ کو تماچے لگ جائیں بابا کا مقصد بچ جائے، بابا کی شہادت کا اثر دنیا میں آ جائے۔ 40 کے ایام ہیں، ابھی 40 کا سفر مومنین شروع کر چکے ہیں۔ شام کے حالات آپ جانتے ہیں کہ کیا ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 40 جا سکے تو کہے کہ میں جناب زینب کی پیروی کر رہا ہوں، اگر 40 کسی کو جانا نصیب نہ ہو تو شام کا رخ کر کے کہے کہ میں جناب سکینہ کے زمرے میں آ گیا، اس لیے کہ حسین کی سکینہ بھی 40 نہ جا سکی تھی۔ حسین کی 40 ہم اپنے بچوں کو اپنی زندگیوں میں اگر وہ دین مداری والا مسئلہ تھوڑا سا مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کو یہ سب مسائل بتانے چاہیے۔ ایران کی ایک بچی جب اپنے والدین کے ساتھ سیریا کی زیارت کے لیے جانے لگی تو ماں سے کہا کہ ماں مجھے کچھ اپنی پرسنل شاپنگ کے لیے پیسہ چاہیے، تو ماں نے کچھ پیسہ دے دیا۔ تو بچی دکان گئی، جا کے 1-2 میٹر سفید کپڑا خرید کے لائی اور اپنے بیگ میں سامان میں پیک کر رہی تھی، چھوٹے چھوٹے کپڑوں چھوٹے چھوٹے سامان اپنی چھوٹی بیگ میں۔ تو ماں نے سوال کر لیا کہ بیٹا تم نے پیسہ لے کے یہ سفید کپڑا کیوں خریدا ہے؟ کہا کہ اماں ہمارے دوستوں کا یہ دستور ہے کہ دوستوں کو وہ گفٹ کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتا۔ میں نے سنا ہے کہ سکینہ کے پاس کفن نہیں تھا، میں نے کفن خریدا ہے تاکہ سر اسے۔ یہ کون سکینہ، کتنے مظالم جناب سکینہ نے اٹھائے، اللہ اکبر۔ زندان شام ہم نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا، پتہ نہیں زندان شام کی وہ کیا ظلم اور کیا کیفیت تھی جو سکینہ کربلا برداشت کر سکی، جو سکینہ کوفہ برداشت کر سکی، جو سکینہ کوفے سے شام کا سفر برداشت کر سکی، وہ 3-4 دن زندان شام برداشت نہ کر سکی۔ جناب سکینہ کی شہادت، بچی سوئی ہوئی ہے زندان شام میں، اچانک دیر رات میں جناب سکینہ یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے اٹھ گئی، میں نے بابا کو ابھی دیکھا، میں نے بابا کو ابھی دیکھا، میں نے بابا کو ابھی دیکھا۔ جناب زینب نے دلاسا دیا، جناب ام رباب نے دلاسا دیا، بیٹی تیرا بابا شہید ہو چکا ہے۔ نہیں، میں نے ابھی بابا کو دیکھا ہے، اس لیے کہ جناب سکینہ کے خواب میں امام حسین آئے ہوئے تھے، کہا تھا بیٹی آج رات میری اور تیری ملاقات، میری اور تیری جدائی ختم ہونے والی ہے۔ اتنا بابا 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 کہہ کے رونے لگی، ظالم یزید کی نیند جگ گئی۔ ظالم نے کہا کہ یہ کون ہے جو اتنا گریا کر رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حسین کی وہ 4 سال کی جو یتیمہ ہے وہ بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اب یزید ملعون کا خیال یہ تھا کہ معمولی بچی کی طرف سمجھ کے اس نے کہا کہ بچی کا بابا کو طلب کرے، بچی کو کیا پتا کہ بابا زندہ ہے یا شہید ہو چکا ہے، تشت میں جو حسین کا سر رکھا ہوا ہے وہ سر لے جا کے بچی کے حوالے کر دو تاکہ بچی دیکھ کر آرام پا جائے۔ دور سے ظالم جو سر لا رہا تھا وہ خود ایک یزید کے دربار کا کام کرنے والا تھا، ظالم کے دربار میں ظالم کام کرنے والا، دور کھڑا ہو گیا۔ جناب سکینہ نے دیکھا کہ بیٹی تجھے بابا کا بابا چاہیے؟ جناب سکینہ نے ایک نگاہ دیکھ کر کہا کہ ہاں مجھے بابا چاہیے، مجھے کھانا نہیں چاہیے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ میں کھانا نہیں، مجھے کھانا نہیں، مجھے بابا چاہیے۔ کہا کہ یہ دیکھ تیرے بابا اس تشت میں موجود ہیں، میں نے سنا ہے کہ تیرے بابا تجھے بہت پسند چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اگر حسین تجھ سے سچ میں محبت کرتے تھے تو بابا کو تو بلا لے تاکہ بابا تیرے پاس آ جائیں۔ بچی نے اس تشت میں کپڑے میں ڈھپے ہوئے سر کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا، بابا محبت کا امتحان ہے، بیٹی کی لاج رکھ لینا۔
ابھی یہ جملے جناب سکینہ کی زبان سے نکلے ہی تھے، تشت سے سر اٹھا، یا سکینہ کہتا ہوا بی بی کی گود میں آ گیا۔ عجب نہیں بی بی سکینہ کو وہ شام غریبہ کا منظر یاد آیا ہو، یا امام حسین نے فرمایا ہو بیٹی کل تو مجھے پکار رہی تھی، میں نے بلایا، آج بھی تو بلا رہی ہے۔ تیرا بابا غریب ہے صحیح، تیرا بابا شہید ہے صحیح، لیکن محبت وہی ہے بیٹی۔ جناب سکینہ کے گود میں امام حسین کا سر تھا، امام کے سر کو دیکھ کر جناب سکینہ نے چند جملے کہے۔ ابھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہیں پر وہ جملہ تھا۔ جناب سکینہ نے باپ کے سر کو دیکھ کر چند جملے کہے۔ پہلا جملہ من الذی احتمنی فی صغر سنی، بابا اس کم سنی میں کس نے مجھے یتیم غور سے چہرے کو دیکھا بابا کے، جس کی چہرے کی داڑھی سفید لال ہو چکی تھی۔ بچی نے پھر دوبارہ سوال کیا بابا کس نے آپ کی ریش مبارک کو خون سے غذاب کر دیا؟ اب بچی بابا سے بیان کرتے کرتے کبھی سینے سے لپٹا لیتی تھی، کبھی صورت پہ صورت رکھ دیتی تھی۔ رات کی جگی ہوئی تھی، صورت پہ صورت رکھ کر، حسین کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رونے لگی۔ جناب زینب نے ام رباب سے کہا بھابی ابھی رو رہی ہے بچی، تھک کے سو جائے گی۔ جناب سکینہ خاموش ہو گئی۔ بیویاں کچھ دیر تک آرام سے بیٹھی رہی کہ شاید سکینہ تھک کر سو گئی ہے۔ بچی سوتی رہے، جگانے کا ارادہ نہیں کیا۔ جب جناب زینب نے کچھ دیر کے بعد جگانے کا ارادہ کر کے شانہ پکڑا اور کہا سکینہ سکینہ تو دیکھا، سکینہ کی روح پرواز کر چکی ہے۔ جناب زینب نے قید شام میں دکھ بھرے لہجے میں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید سجاد قریب آئے، پھپھی اماں انا للہ کیوں پڑھ رہی ہیں؟ جناب سجاد سے لپٹ کر جناب زینب کہنے لگی سجاد اب سکینہ اجرکم اللہ۔ جناب سکینہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ غسالہ کو بلایا گیا غسل دینے کے لیے۔ غسالہ آئی غسل دینے کے لیے، جب کمرے میں اندر گئی ہے اس مقام پر جہاں غسل دینا تھا، غسالہ اندر جا کے چیختی ہوئی باہر آ گئی۔ جناب زینب نے سوال کیا غسالہ کیا ہوا؟ غسالہ نے کہا بی بی مجھے یہ بتائیں اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ غسالہ نہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ پورا بدن نیلا۔ جناب زینب نے فرمایا غسالہ یہ کوئی بیماری نہیں، کربلا سے شام تک جب بھی بابا کہتی بچی کو تازیانے لگاتے، بچی پر ظلم ڈھایا جاتا۔ اجرکم اللہ۔ قید شام میں ایک چھوٹی سی قبر سید سجاد نے اپنے ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالتے ہوئے بنائی۔ جب قبر میں سکینہ کو لٹانے کا ارادہ کیا، سید سجاد کی ہتھکڑیاں بیڑیاں اجازت نہیں دے رہی تھی۔ حائر مظلومی امام محمد باقر، امام سجاد نے فرمایا بیٹا باقر آؤ مدد کرو، اپنی بہن کو سپرد اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔